مسلمان کی زندگی میں بہت سارے موڑ انسان کی زندگی میں بہت سارے موڑ اور بہت سارے ٹرننگ آتے ہیں، لیکن اس موڑ اور اس ٹرننگ پر ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کیسے ملیں، ایک دوسرے سے کیسی باتیں کریں، ایک انسان کی زندگی دوسرے انسان کی زندگی کے ساتھ کس طریقے سے ربط و ضبط ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مومن، ایک مسلمان جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو ان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو پہلے سلام کرے۔ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی کسی مسلمان سے کوئی مسلمان ملاقات کرے تو ایک دوسرے کو وہ سلام کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اگر آج کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو اپنی منفعت کے لیے، اگر ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہے تبھی ہم سلام کرتے ہیں، ورنہ ہم سلام نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یہ اور تعجب کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو آج ہم لوگوں تک پھیلانے کے لیے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے سے جب ملاقات کرے تو ان کے لیے یہ حق ہے، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے، بلائے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا اسی طریقے سے کسی کام کے لیے، تو ان کی دعوت کو وہ قبول کرے، گرچہ کتنی دشمنی ہے۔ اگر ان کے گھر اگر نہیں جانا ہے تو کم از کم یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی دعوت کو قبول کریں، کہ آپ کی دعوت ہمیں قبول ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اور جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے سے کو نصیحت طلب کرے، کسی دوسرے سے مشورہ مانگے، تو اس مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ذمہ داری ہے ان پر
ان کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کو جب بھی وہ نصیحت کرے تو اچھائی کی طرف نصیحت کرے۔ مثال کے طور پر ہمیں کچھ کام کرنا ہے، ہمیں کچھ اس میں پیسہ لگانا ہے، ہم سے جو جانکار لوگ ہیں، ہم سے جو بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ میں ایسا ایسا معاملہ، میں ایسا ایسا کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اس مسلمان کو معلوم ہے، اس شخص کو معلوم ہے کہ اس کام میں اس کے لیے نقصان ہے، پھر بھی وہ مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں تم کرو، تو یہ ایک مسلمان کے حق میں وہ حق تلفی کر رہا ہے، وہ حق کو مار رہا ہے۔ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان میں نقصان ہے، اس کے باوجود وہ ان کو مشورہ اس بنا پر دے رہا ہے کہ تاکہ وہ نقصان میں چلا جائے، وہ گھاٹے میں چلا جائے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن گرفت ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے جب بھی کوئی مسلمان کسی سے کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی رائے پوچھے، تو انہیں اچھی رائے دینی چاہیے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب بھی کوئی مسلمان چھینکے، ان کو جب چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ پڑھے، اور جس نے ان کی آواز کو سنا ان پر یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے وہ یرحمک اللہ کہے۔ ان کے اوپر یہ حق ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، لیکن ان تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ایک انسان کو کس طریقے سے جب چھینک آتی ہے تو اسلام کا کلچر، اسلام کا آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب چھینک آئے تو کس سلیقے سے چھینک لینا چاہیے، اس کا بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ 10 لوگ جہاں رہتے ہیں ہم وہیں اتنے زور سے چھینک مارتے ہیں کہ پورے 10 لوگوں کو ہم تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم بھی پریشان ہیں، دوسرے بھی پریشان ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام اس دنیا میں پریشان حال ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اس کو جو حاصل کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ اس کی وجہ سے یہی ہے، اس کی وجہ یہی نکل کے آ رہا ہے کہ آج ہم دن بدن مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز فرمایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، جب کوئی مسلمان پریشانی میں پہنچ جائے، بیماری کے عالم میں آ جائے، تو ان کے پڑوس کے، ان کے گھر کے، ان کے گاؤں کے، اور اسی طریقے سے ان کے رشتہ داروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی عیادت کرنے جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی بیمار ہوا ہے، ایک مومن بیمار ہے، نہ ان کا بھائی جا رہا ہے، نہ ان کی بہن جا رہی ہے، نہ ان کے گھر والے، نہ ان کے کوئی رشتہ دار جا رہے ہیں، کوئی ان کی عیادت نہیں کرنے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں قیامت کے بعد دن ان کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ جو شخص بیمار ہوا ہے ان کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق یہ ہے کہ جا کر کے ہم ان کے بارے میں پوچھیں، ان کو حوصلہ دیں، ان سے حال چال پوچھیں، تاکہ ان کے اندر، ان کے ذہن میں جو دماغ میں جو باتیں گردش کر رہی ہیں، جو دماغ میں جو الجھنیں ان کے دماغ میں موجود ہیں، ان کے تھوڑے بوجھ ہلکے ہو جائیں۔ جب ایک آدمی جب کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، انہیں اچھائی اور اچھی چیزیں اور اچھی باتیں جب بتاتا ہے، تو ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔
اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، جب بھی کوئی مسلمان، کوئی مومن بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کے لیے حق بنتا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جا کر کے ان کی عیادت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کا دوا علاج و معالجہ کرے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مسلمان، وہ شخص جو بیمار ہوا ہے، وہ اگر بیماری کی حالت میں اگر وہ مر گیا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، تو دوسرے مسلمان کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ حق ہے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ مر بھی جاتے ہیں تو اتنے کٹھور دل کے مسلمان ابھی بھی موجود ہیں کہ مر گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ابھی تک وہ بغض، وہ حسد، وہ دشمنی، وہ کینہ، وہ کپٹ ان کے دل سے مرا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ انتقال کر گیا، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انتقال کر جانے کے باوجود بھی کسی کے جنازے میں نہیں جانا چاہتے۔ اتنے دنوں سے بیچارہ چار پائی پر سسک رہا تھا، اس وقت نہیں آیا، آج انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص نہیں آتا ہے۔ تو آپ غور کریں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس نے جو جنازے کی نماز میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس مسلمان کے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ انہیں دینا ہوگا۔ یہ جو غلط کر رہا ہے، اس کا انجام انہیں بھگتنا ہوگا۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ذات سے دوسرے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچنا چاہیے، کیا حقوق ہیں دوسرے مسلمانوں کے اوپر۔ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے حتی الامکان ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دین اور دنیا دونوں ہمارے لیے اس میں بہتر ہوگا۔